السلام علیکم۔ سب بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل ضرور سنا کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو بھی کلک کر دیں۔ شکریہ۔ یہ خواب سن کر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ کی قسم عاتکہ، تم نے بہت عجیب خواب دیکھا ہے، تم خود بھی اس کا ذکر کسی سے نہ کرنا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے نکلے تو راستے میں انہیں ولید بن عتبہ ملا۔ یہ ان کا دوست تھا۔ عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب اس سے بیان کر دیا اور وعدہ لیا کہ کسی کو بتائے گا نہیں۔ ولید نے جا کر یہ خواب اپنے بیٹے عتبہ کو سنا دیا۔ اس طرح خواب آگے ہی آگے چلتا رہا، یہاں تک کہ ہر طرف عام ہو گیا۔ مکہ میں اس خواب پر زور و شور سے تبصرہ ہونے لگا۔ آخر 3 دن بعد وہ شخص اونٹ پر سوار مکے میں داخل ہوا جسے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے بھیجا تھا۔ وہ مکہ کی وادی کے درمیان میں پہنچ کر اونٹ پر کھڑا ہو گیا اور پکارا، اے قریش، اپنے تجارتی قافلے کی خبر لو، تمہارا جو مال و دولت ابو سفیان لے کر آ رہا ہے، اس پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حملہ کرنے والے ہیں، جلدی مدد کو پہنچو۔ اس تجارتی قافلے میں سارے قریشیوں کا مال لگا ہوا تھا، چنانچہ سب کے سب جنگ کی تیاریاں کرنے لگے۔ جو لوگ مالدار تھے انہوں نے غریب لوگوں کی مدد کی تاکہ زیادہ سے زیادہ افراد جنگ کے لیے جائیں۔ جو بڑے سردار تھے وہ لوگوں کو جنگ پر ابھارنے لگے۔ ایک سردار سہیل بن عمرو نے اپنی تقریر میں کہا، اے قریشیوں، کیا تم یہ بات برداشت کر لو گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے بے دین ساتھی تمہارے مال اور دولت پر قبضہ کر لیں؟ لہذا جنگ کے لیے نکلو۔ جس کے پاس مال کم ہو اس کے لیے میرا مال حاضر ہے۔ اس طرح سب سردار تیار ہوئے، لیکن ابو لہب نے کوئی تیاری نہ کی۔ وہ عاتکہ کے خواب کی وجہ سے خوف زدہ ہو گیا تھا۔ وہ کہتا تھا، عاتکہ کا خواب بالکل سچا ہے اور اسی طرح ظاہر ہوگا۔ ابو لہب خود نہیں گیا، لیکن اس نے اپنی جگہ عاص بن ہشام کو 4000 درہم دے کر جنگ کے لیے تیار کیا، یعنی وہ اس کی طرف سے چلا جائے۔ ادھر خوب تیاریاں ہو رہی تھیں، ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ مدینہ سے باہر بئر عتبہ نامی کنویں کے پاس لشکر کو پڑاؤ کا حکم فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہما کو اس کنویں سے پانی پینے کا حکم دیا اور خود بھی پیا۔ یہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا، مسلمانوں کو گن لیا جائے۔ سب کو گنا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کا معائنہ بھی فرمایا۔ جو کم عمر تھے انہیں واپس فرما دیا۔ واپس کیے جانے والوں میں حضرت اسامہ بن زید اور رافع بن خدیجہ، برا بن عازب، اسید بن زہیر، زید بن ارکم اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہما شامل تھے۔ جب انہیں واپس چلے جانے کا حکم ہوا تو عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جنگ کی اجازت دے دی، چنانچہ وہ جنگ میں شریک ہوئے۔ اس وقت ان کی عمر 16 سال تھی
روحا کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کو گننے کا حکم دیا۔ گننے پر معلوم ہوا مجاہدین کی تعداد 313 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر خوش ہوئے اور فرمایا یہ وہی تعداد ہے جو طالوت کے ساتھیوں کی تھی جو ان کے ساتھ نہر تک پہنچے تھے۔ طالوت بنی اسرائیل کے ایک نیک مجاہد بادشاہ تھے۔ ان کی قیادت میں 313 مسلمانوں نے جالوت نامی کافر بادشاہ کی فوج کو شکست دی تھی۔ لشکر میں گھوڑوں کی تعداد صرف 5 تھی۔ اونٹ 70 کے قریب تھے، اس لیے ایک ایک اونٹ 3 یا 4 آدمیوں کے حصے میں دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصے میں جو اونٹ آیا اس میں 2 اور ساتھی بھی شریک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس اونٹ پر اپنی باری کے حساب سے سوار ہوتے اور ساتھیوں کی باری پر انہیں سوار ہونے کا حکم فرماتے، اگرچہ وہ اپنی باری بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دینے کی خواہش ظاہر کرتے۔ وہ کہتے اے اللہ کے رسول آپ سوار رہیں، ہم پیدل چل لیں گے۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم دونوں پیدل چلنے میں مجھ سے زیادہ مضبوط نہیں ہو اور نہ میں تمہارے مقابلے میں اس کی رحمت سے بے نیاز ہوں، یعنی میں بھی تم دونوں کی طرح اجر کا خواہش مند ہوں۔ روحا کے مقام پر ایک اونٹ تھک کر بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاس سے گزرے تو پتہ چلا اونٹ تھک کر بیٹھ گیا ہے اور اٹھ نہیں رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ پانی لیا، اس سے کلی کی، کلی والا پانی اونٹ والے کے برتن میں ڈالا اور اس کے منہ میں ڈال دیا۔ اونٹ فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور پھر اس قدر تیز چلا کہ لشکر کے ساتھ جا ملا۔ اس پر تھکاوٹ کے کوئی آثار باقی نہ رہے۔ اس غزوے کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ منورہ ہی میں ٹھہرنے کا حکم فرمایا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ ان کی زوجہ محترمہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تمہیں یہاں ٹھہرنے کا بھی اجر ملے گا اور جہاد کرنے کا اجر بھی ملے گا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا قائم مقام بنایا۔ اللہ پاک پڑھنا اور سننا قبول فرمائے، اللہ پاک کمی کوتاہی معاف فرمائے۔